بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ الحمدللہ سے آج ہم پورے کے پورے نورانی قاعدے کا ریویو کریں گے، اور اس ریویو کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے نورانی قاعدہ پڑھ رکھا ہے، اگر وہ اس کے کانسیپٹس کو اپنے مائنڈ میں ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پورے نورانی قاعدے سے گو تھرو ہوں اور ان کا بہت زیادہ وقت خرچ ہو، وہ اس مختصر سے ریویو کو دیکھ کر اپنے کانسیپٹس کو ریفریش کر سکتے ہیں۔ اور مزید آپ کا وقت بچانے کے لیے یہاں پہ جو جتنے بھی کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ہے ان کی ٹائم سٹیمپس آپ کو کمنٹ سیکشن میں ملیں گی۔ آپ جس ٹائم سٹیمپ کے اوپر بھی کلک کریں گے، یہ جو یوٹیوب کا سلائیڈر ہے ڈائریکٹ وہاں پہ جمپ کر کے جائے گا اور آپ کو آپ کا مطلوبہ جو کانسیپٹ ہے وہ مل جائے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زبر زیر اور پیش ہے، یعنی حرکات۔ تو با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا۔ زبر سے آ کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کو نہ تو لمبا کھینچنا ہے جس طرح با ایسے نہیں پڑھنا، نہ اس کو جھٹکا دینا ہے با ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ بالا غا۔ اور اگر یہاں پہ وقف کریں تو غین کا جو زبر ہے یہ جزم میں تبدیل ہوگا، تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے بالاغ۔ اسی طرح سے زال زیر ری، زیر سے ای کی ساؤنڈ آتی ہے آذینا، اور وقفاً آذن۔ اسی طرح پیش سے او کی ساؤنڈ آتی ہے سئیلا، وقفاً سئل۔ اسی طرح سے یہ تنوین ہے، تنوین میں دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر سے ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جیسے آبادن، اور اگر یہاں پہ وقف کریں تو ایک زبر ختم ہو جائے گا اور جو لیٹر پیچھے زبر والا رہ جائے گا اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، آبادا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے آبادن روانی میں، اور وقف کرنے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے آبادا۔ اسی طرح سے دو زیر میں ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، دال دو زیر دن، عامدن، اور وقف کرنے کی صورت میں یہ جزم میں تبدیل ہوگا، تو اس کو ہم پڑھیں گے عمد۔ اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو دو پیش ہیں اس میں ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے لاعبن، اور وقف کی صورت میں یہ جزم میں تبدیل ہوگا لاعب۔ اب ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عموماً اس کو کھڑی زبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس میں یہ جس لیٹر کے اوپر آئے اس سے آ کی ساؤنڈ نکلتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، جیسے لام کھڑا زبر لا، تو اعلیٰ۔ اور یہ جو یا ہے یہ سائلنٹ ہے کیونکہ اس پہ کوئی سائن نہیں ہے، یاد رکھیے یہ جو کھڑا زبر ہے یہ لام کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، لیکن اس سے ای کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ کسی بھی لیٹر کے نیچے ہوتا ہے، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جو الٹا پیش ہے اس سے او کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے مگر اس کو ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، ہا الٹا پیش ہو، یا دا ہو، علا، بی ہی، یا دا ہو۔ اس کے بعد جس لیٹر کے اوپر بھی بڑی مد آ جائے اس کو 4 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے عطاءً۔ اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو یہ جو دو زبر ہیں ان کا ایک زبر ختم ہوگا اور حمزہ کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے عطاء۔ اسی طریقے کے ساتھ جی اچھا، یہ چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کے اوپر ہمیشہ 2 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیما انزلا، اور وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے بیما انزل۔ اچھا، اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر بڑی مد ہو اور اس سے اگلے لیٹر پہ تشدید ہو تو وہ جو بڑی مد والا لیٹر ہے اس کو 4 سیکنڈ نہیں بلکہ 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا،
مثال کے طور پہ والصافات آمین۔ اب یہاں کے اوپر ہم نے حمزہ کے اوپر بڑی مد بھی پڑھی ہے، پھر میم کے اوپر چونکہ تشدید ہے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے، اور آگے چل کے ہم تفصیلاً یہ جانیں گے کہ غنہ کیا چیز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت کوئی بھی سائن آتا ہے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ کہا جائے گا، الف نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ وَلَضَّالِّينَ، یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی باری ہے۔ جب بھی کسی لیٹر پہ زبر آ جائے اور اس سے آگے الف آ جائے اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اس زبر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل کھڑی زبر والی ہوتی ہے یا کھڑے زبر والی ہوتی ہے، لکھنے میں یہ ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے میں یہ سیم ہے۔ کھڑا زبر اور الف مدہ لکھنے میں ڈیفرنٹ، پڑھنے میں سیم۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ذات، وقفاً ذات۔ اور واو مدہ یہ ہے کہ اگر کسی لیٹر کے اوپر پیش ہو اور اس کے آگے واو آ جائے اور واو کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس پیش والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، جس طرح سے لو۔ اس کی مثال الٹا پیش والی ہے، کسی بھی لیٹر کے اوپر الٹا پیش آ جائے وہ اور واو مدہ یہ لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے میں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر یہاں پہ لام کے اوپر الٹا پیش ہوتا تو اس کو بھی لو ہی پڑھنا تھا، لکھنے میں ڈیفرنٹ، پڑھنے میں سیم، قالو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی لیٹر کے نیچے اگر زیر ہو اور اس کے آگے یا آئے، یا کے اوپر اگر جزم ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس زیر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے اخی۔ اب جزم کی باری آ جاتی ہے، جس لیٹر کے اوپر بھی یہ والا جو سائن ہو یہ جزم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پچھلے لیٹر کو اس لیٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اقتل، نقصص، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ پیش جزم میں تبدیل ہوگا، تو ہم نے پڑھا نقصص، تو جب ہم نے وقف کیا تو صاد کی جو پیش ہے وہ دب گئی اور وہ جزم میں تبدیل ہو گئی، تو اس کی آواز دب گئی اور یہ جزم میں تبدیل ہو گیا، نقصص۔ اسی طرح مکرن، اور یہاں پہ وقف کی صورت میں مکرا، بطش، اور وقف کی صورت میں بطش، قطری، وقف کی صورت میں قطر، اتمم، حبل، وقف کی صورت میں حبل، صبرن، وقف کی صورت میں صبرا۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی لیٹر کے جب حمزہ کے اوپر جزم آئے، یاد رکھیے کہ یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی سائن آئے تو وہ جزم میں حمزہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہو، پچھلے لیٹر کو جب اس سے جوڑتے ہیں تو جھٹکا دیتے ہیں، جیسے شأنن، یأتیکم، بئسا، قرئ، یؤمن، مؤصداتن۔ جب بھی آگے تشدید کی باری آتی ہے، جب بھی کسی لیٹر پہ تشدید آ جائے وہ 2 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو دال ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ پہلی چیز صاد دال زبر صد، یا صاد زبر دال صد، سپیلنگ آپ جیسے بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر دال زبر دا، صد دا، صاد دال، صاد دال زبر صد، اس کے بعد دال زبر دا۔ تو بنیادی طور پہ یہ 2 دالیں کمبائن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 دالیں کمبائن ہو رہی ہیں، صاد زبر دال صد، پھر دال زبر دا، صد دا۔ اچھا، اس میں صد دا بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں قلقلہ کی وجہ سے، قلقلہ اب آگے چل کے ہم پڑھیں گے، مگر یہاں پہ دیکھیں قلقلہ جو ہوتا ہے وہ صرف جزم میں ہوتا ہے،
یعنی قلقلہ حروف جو ہوتے ہیں قوف تو با جیم دال، ان کے اوپر جزم آئے تو پھر قلقلہ ہوتا ہے، تشدید کے اوپر تو کوئی قلقلہ نہیں ہوتا. تو یہ صدا نہیں ہے، صدا. ٹھیک ہے، صدا. دوسری بات، کسی بھی لیٹر کے اوپر جب تشدید آتی ہے اس کو پریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے. صدا، سودا نہیں ہوگا، صدا. قدا، صدق وقفاً صدق، قدر وقفاً قدر، کذب وقفاً کذب، علم وقفاً علم. اچھا جی، اسی طرح مدت، حقت، تبا، صبا. اچھا، آگے چل کے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، غنہ کے اوپر بھی، لیکن ابھی بھی میں مینشن کر دوں ہلکا سا، جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم پہ تشدید آ جائے، ان دونوں کی صورتوں میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو 1 سیکنڈ اس کو زیادہ پریس کیا جاتا ہے. باقی لیٹرز میں کسی کے اوپر بھی اگر تشدید آ جائے اس کو پریس تو کیا جائے گا لیکن آدھا سیکنڈ تقریباً کیا جائے گا. لیکن جب نون اور میم ان دونوں میں سے کسی پہ تشدید آ جائے اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے، جیسے ظن، ثم. اسی طرح وف کی صورت میں ظن، وف کے اندر بھی غنہ ہوگا. ثم ان الذین وقفاً ان الذین، علیون. یا کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی تو اس کو سختی دکھائی جائے گی، اس میں ی کی ساؤنڈ آئے گی، سختی دکھائی جائے گی. جس طرح سے ایاک نعبد، اس میں رگڑ ہوگی، سختی ہوگی. ایا نہیں ہوگا، ایا. اسی طرح علیون، علیین. اسی طریقے کے ساتھ عربیون کے اندر اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے عربی. ٹھیک ہے، عدوون، یہ وی کی ساؤنڈ آئے گی، عدوون. اور وقف کی صورت میں ہوگا عدو. ٹھیک ہے، عدو، وی کی ساؤنڈ اس میں آئے گی، عدو، یہ وی کی ساؤنڈ آئے گی، عدو. سامریو، وقف کی صورت میں سامریج، یہ تھوڑی سی ی کی ساؤنڈ آئے گی. فل یمی، وقف کی صورت میں فل یم. اچھا جی، آگے ہے جی ملا کر پڑھنا. درج میں مثالوں میں جو چھوٹا سا نون ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہجے اور رواں میں پڑھتے ہیں، البتہ جب اس لفظ پہ وقف کریں جس کے آخر میں نون قطنی ہو تب نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا نون ہے نون قطنی، اس کو ہم پڑھیں گے عادن الاولا. ٹھیک ہے، اب یہ جو دال کا جو الف مدہ ہے یہ سکپ ہو جائے گا، یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے، دال کو کا زبر ہوگا اور پھر اس کے بعد نون قطنی براہ راست ہم پڑھیں گے. عادن الاولا خیرن الوصیہ. جب گول تا پہ وقف کرتے ہیں وہ ہاں میں تبدیل ہوتا ہے. مثلا القوم لمزۃ الذی. اب یہاں پہ اگر ہم وقف کریں لمزہ، تو اب جب آیت کے آگے سے نئی آیت سے شروع کریں گے تو اس نون کو پھر نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو پھر نہیں پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے الذی. اسی طرح سے قدیر، یہاں پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں پھر ہم پڑھیں گے الذی، نلذی نہیں ہوگا، لیکن ہم ملا کے پڑھیں گے. اگر یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ہم پڑھیں گے قدیر الذی. اسی طرح لمزۃ الذی، یہاں پہ وقف نہیں کیا لہٰذا نون قطنی پڑھا، یہاں پہ بھی وقف نہیں کیا نون قطنی پڑھا. اچھا جی، اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو عام طور پر ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، ہجا میں نہ رواں میں. ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں کہ یہ اس با کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس با کے اوپر جزم آ رہی ہے. یہ جو را ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس را کو اس تشدید والے با کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. جزم والا با یہ سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے اضرب بعصاک. وف کی صورت میں اضرب بعصاک. اسی طرح قد دخلوا، اب یہ قوف کو اس دال کے ساتھ ملا ہے، یہ جو دال ہے یہ سائلنٹ ہو گیا کیونکہ تشدید کی اہمیت جزم سے زیادہ ہے.
جب بھی کسی لیٹر پہ تشدید ہو اس سے پچھلے لیٹر پہ جزم ہو، جزم والا لیٹر خاموش ہوگا، سکپ ہوگا، تشدید والے لیٹر سے پچھلا جو لیٹر ہے، جو حرکت والا کوئی بھی لیٹر ہے، اس سے کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو قد دخلوا اذ ذهب، وف کی صورت میں اذ ذهب، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وف کی صورت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یجعل لہ، وف کی صورت میں یجعل لہ، ہا کے اوپر یا گول تا کے اوپر کوئی بھی سائن آ جائے وہ جزم میں تبدیل ہوگا اور وہ ہا میں تبدیل ہوگا۔ یہاں پہ مہدتو، یہاں پہ ہم نے مہدتو نہیں پڑھا، دال سے ہا کو دال سے کنیکٹ نہیں کیا، دال خاموش ہوگی، بائی پاس ہوگی، ہا کو ڈائریکٹ تا سے کنیکٹ کیا۔ مہدتو وجدتم، قالت طائفہ اذ ظلموا ارکم معنا، اس کاف کو اس میم کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، با سکپ ہو گیا، پھر میم کے اوپر چونکہ تشدید تھی یہاں پہ غنہ بھی کیا ہے۔ الم نخلقکم، یہ قاف بائی پاس ہو گیا اور اس کاف کے ساتھ لام کو کنیکٹ کر دیا۔ من لدنہ وقفاً من لدنہ، نون بائی پاس ہو گیا، لام کنیکٹ ہو گیا۔ من ربک وقفاً من ربک، واولین اور یائلین، واولین یہ ہوتا ہے اگر کسی بھی لیٹر پہ زبر ہو اور آگے واو آ جائے، واو پہ جزم آ جائے، اس کو واولین کہتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کو ایسے پڑھتے ہیں سو، تو یہ ہوگا سومن، وف کی صورت میں سوما۔ یاد رکھیں اگر صاد کے اوپر پیش ہوتی تو یہ واو مدہ کہلاتا اور اس کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کھینچتے، اس کو ہم پڑھتے سومن، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سومن، نہ تو ہم لمبا کر رہے ہیں اور اس کو ہم زبر کی طرح پڑھ رہے ہیں سومن۔ زوجن، غورن، سوفا، وف کی صورت میں سوما، زوجا، غورا، سوف۔ اچھا وف کی صورت میں ہم واولین اور یائلین دونوں کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روانی میں جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم نہیں لمبا پڑھیں گے۔ سوفا یہ ہم چھوٹا پڑھا ہم نے واو، لیکن سوف اگر ہم فا پہ وقف کر رہے ہیں تو پھر ہم نے واو کو لمبا کیا۔ وف کے معنی ہے رکنا، ٹھیک ہے، وف کے معنی ہے رکنا۔ اسی طریقے کے ساتھ رویدن، ٹھیک ہے، جب بھی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پچھلے لیٹر کے اوپر زبر ہو اس کو یائلین کہتے ہیں اور اس کو لمبا نہیں کرتے، واولین کی طرح یائلین بھی لمبا نہیں ہوتا۔ رویدن، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اگر یہاں پہ واو کے نیچے زیر ہوتی تو پھر ہم یہ اس کو یا مدہ پڑھتے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے، رویدن ایسے پڑھتے ہم، لیکن ابھی چونکہ واو پہ زبر ہے لہٰذا ہم نے اس کو یائلین پڑھا۔ رویدن وقفاً رویدا، ہدینا وقفاً ہدینا، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ہا اور گول تا کے علاوہ جس لیٹر پہ بھی آ جائے، نہ تو روانی میں کوئی فرق ہوتا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کھینچا جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں بھی 1 سیکنڈ لمبا کھینچا جاتا ہے، بالکل اسی طرح الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ جہاں پہ بھی آئیں گے ان کی روانی میں بھی اور ان کے وقف میں بھی سملر لینتھ سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، تو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں بھی ہدینا پڑھا اور روانی میں بھی ہدینا پڑھا، ٹھیک ہے۔ عینن وقف کی صورت میں عین، عینین وقف کی صورت میں عینین، زیتون وقف کی صورت میں زیتون، ہیہات وقف کی صورت میں ہیہات، زیتون کے اندر یہ تا واو پیشتو واو مدہ آ گیا۔ اچھا جی آگے ہے جی قلقلہ۔ قلقلہ حروف یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کے معنی ہے لوٹ کے آنا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ بال کسی دیوار کو ماریں اور وہ بال لوٹ کے واپس آئے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی قلقلہ حروف میں سے کوئی حرف ہو، مثلا قاف، طا، با، جیم، دال میں سے کوئی بھی لیٹر ہو، اس کے اوپر جزم ہو، پچھلے لیٹر کو جب اس سے ملاتے ہیں تو ایک ایکو کی ساؤنڈ، آ کی ساؤنڈ آخر میں آئے گی، آ کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اقتل، تو اق، کی ساؤنڈ آخر میں آئی ہے، یہ اقتل، یہاں پہ ہم نے قاف پہ قلقلہ کیا۔ نقصص،
قوف پہ قلقلہ کیا، مکرن۔ اب کاف کیونکہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے لہٰذا ہم نے مکرن پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں پہ قوف تھا تو ہم نے پڑھا نقصوصو، تو ہم نے یہاں پہ مک یا مک نہیں پڑھا کیونکہ کاف حروف قلقلہ میں نہیں ہے، تو یہ ڈفرنس ہے دونوں کے اندر۔ اسی طرح بطشا، قطری، اتمم، حبل، صبرن، اجرن، زجرتن، صدقن، قدحن۔ اچھا جی، آگے آ گیا اخفا۔ اخفا سیکھنے سے پہلے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حروف حلقی ہیں، تھروٹ لیٹرز، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ سارے گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ایک طریقہ اخفا کے سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش والے لیٹر کے سامنے 15 حروف میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، لیکن وہ طریقہ مشکل ہے، 15 حروف کون یاد رکھے؟ میرے استاد نے جو مجھے طریقہ سکھایا میں وہی طریقہ آپ سے بیان کروں گا، وہ ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ بات ہے اگر نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہو اور تنوین یا پھر تنوین کسی بھی لیٹر پہ دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں، اس سے آگے اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے۔ اظہار کیا ہے کہ اس نون کو یا اس تنوین کو کمپلیٹ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی لیٹر ہو، وہ حروف حلقی کے علاوہ لیٹر ہو، کوئی حروف حلقی کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر میم ہوتا یا جیم ہوتا تو اس صورت میں اس نون ساکن یا تنوین والے لیٹر پہ اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کے معنی ہے چھپا دینا، یعنی نون کی آواز کو چھپا دینا۔ تو اخفا کے اندر 3 چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نون کو ناک میں پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نمبر 3، زبان کسی جگہ پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے ینطقو، ہم نے زبان کہیں پہ ٹچ نہیں کی، نون کو ناک میں پڑھا ہے، چھپا کے پڑھا ہے اور 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا ہے۔ ینطقو عندہم لکنتم انقض ینکث منکم۔ اب اوپر والی لائن میں ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، ان انت، اب یہ یہاں پہ شروع میں ان آئیے ہم نے اظہار کیا کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے تھا، نون کو ہم نے کمپلیٹ پڑھا، منہم، انعمت، وانحر، یہ سارا اظہار ہو رہا ہے، لمن خشیہ، والمنخنقۃ۔ آگے آ جناب غنہ کی باری ہے۔ غنہ جو ہے جب بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ زیادہ پریس کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لیٹرز۔ کسی بھی اور لیٹر پہ تشدید آ جائے اس کو آدھا سیکنڈ پریس کیا جائے گا، لیکن جب نون یا میم دونوں میں سے کسی پہ تشدید آئے گی تو اس کو 1 سیکنڈ کم از کم پریس کیا جائے گا، جیسے ظن۔ اور اخفا اور غنہ میں یہ مین فرق یہ ہے، اخفا کے اندر زبان کہیں پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن غنہ کے اندر زبان منہ کی چھت کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نون والا جو غنہ ہے اس میں زبان ٹچ ہوتی ہے، میم والے غنے پہ ہونٹ ملتے ہیں آپس میں، ظن، ثم، مم، ہن۔ اب یہاں پہ ہم نے صبا، ایسے نہیں ہوگا، صبا، اس کو ہم نے تھوڑا پریس کرنا ہے، آدھا سیکنڈ آلموسٹ، تبا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر میم ساکن یعنی میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو وہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ عم، ثم، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا۔ اسی طرح اس میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، لکم منہم، لکم منہ، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ مَا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح یعتصم باللہ، اب یہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں اس میم کے اوپر بھی ہم نے غنہ کیا، ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ہم نے کوئی غنہ نہیں کرنا۔ اب اکثر لوگوں کی عادت ہے وہ ایسی بغیر وجہ کے غنہ کیے پھرتے ہیں، فدمدما فار ایگزامپل ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، فدمدما الم نشرح۔ غنے کی ایک اور مثال ہے جس کے اندر ہم نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، یہ جو چھوٹا میم جب بھی آ جائے تو وہاں پہ اس صورت میں نون کو نہیں پڑھا جائے گا، پچھلا جو لیٹر ہے حرکت والا اس کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ انبئونی من بعدی، اب نون کو ہم نے بائی پاس کیا، اس میم کو ایک چھوٹے میم سے ملا کے غنہ کر کے پڑھا، من بعدی من بین الصلب بذنبہم، اسی طریقے سے امدم بعیدا کرام بررہ۔ میرے خیال میں اس چیز کو اقلاب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں نے غلط ٹرم کا استعمال کر دیا۔ سمیع بصیر علیم بذات الصدور۔ آگے آ جائے جی ادغام۔ ادغام جو ہے نا وہ ملک شیک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جب بھی نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین کسی بھی لیٹر پہ دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو، ٹھیک ہے، اس سے آگے اگر دو لیٹرز آ جائیں یا پھر واو، تو اس صورت میں ان کو مکسچر بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم یہاں پہ جب اس کو لفظ وہ پڑھیں گے، حمزہ زیر نون اور یا ان تینوں کو مکس کر کے پڑھیں گے اور اس کو ناک میں پڑھیں گے، یہ اخفا کی سے ملتا جلتا ہے، اخفا سے ملتا جلتا ہے، ایگزیکٹ اخفا نہیں ہے مگر اخفا سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی زبان کہیں پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے اور تینوں ساؤنڈز کو ناک میں ملا کر میل شے بنا کر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے این ینصرکم، این کے اندر ہم نے ادغام کیا، یا پڑھتے وقت ہم نے اخفا کیا، این ینصرکم وَإِن يُرِيدُوا أَفَمَن وَعَدْنَا۔ اچھا، جو پچھلا لیٹر ہے اس کا زیر زبر اور پیش یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ادغام کی ساؤنڈ کیسی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے این پڑھا کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر تھا، لیکن یہاں پہ ہم ماؤں پڑھ رہے ہیں کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یا اور واو دونوں کی جو ادغام والی ساؤنڈز ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں گی، یہ ہوگا آفا ماؤں، یہ ہوگا این، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر میم کے اوپر پیش ہوتا تو آفا منہ پڑھتے ہم، منہ پڑھتے ہم، ٹھیک ہے، اور اگر میم کے نیچے زیر ہوتا تو پھر ہم وہ جو بلی والی آواز ہے، جس طرح یہاں پہ میم کے نیچے زیر ہے تو جس طرح بلی کہتی ہے نا میاؤ، بالکل ہم اس سے ملتی جلتی آواز نکالیں گے، میو والن، میو والن، ٹھیک ہے، مو وعدنا، این یریدو، یہ تین ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں ادغام کے اندر۔ اسی طرح سے اب یہ تنوین آ رہی ہے، را کے اوپر دو زبر ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، خیرا یرہ شرا یرہ الہ واحد مال ولا بنون۔ اچھا، یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، ان نقول من نار شیء نکر مما ان، اس میم کو اس میم سے کنیکٹ کر دینا ہے تشدید کی وجہ سے، اور یہ جو نون ہے بائی پاس ہو جائے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر ادغام یا اخفا وغیرہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ مستثنیٰ ہے، ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ الدنیا بنیان قنوان صنوان بنیانہ بنیانن۔ اب کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پہ، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش پہ وقف، یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وقف کی صورت میں رواں کی صورت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا،
یحیی، یہ رواں میں اور رکنے میں دونوں میں سیم ہوں گے. تجلا، البتہ اگر گول تا یا پھر ہا کے اوپر الٹا پیش، الٹی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو وہ سائلنٹ ضرور ہوگا، وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح سے رواں میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کتابہ، وف کی صورت میں کتابہ، یہاں پہ وف کی صورت میں تجلا، مگر یہاں پہ وف کی صورت میں کتابہ، یہ جو گول ہا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اسی طرح رسولی ہی، وف کی صورت میں رسولی. اب گول تا کے اوپر جو وقف ہے اس صورت میں یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گا، اس پہ کوئی بھی سائن آئے گا وہ ہا میں تبدیل ہوگا. نخل خاویہ، نارا حامیہ، کتب قیمہ، وجنات الفافا. اسی طرح سے ہدن، وف یہ رواں کی صورت میں اور وف کی صورت میں ہدا. اسی طرح رواں میں نساء، وف کی صورت میں ایک زبر حمزہ کا ختم ہوگا اور حمزہ کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، نساء. اسی طرح اعطیناک الکوثر، وف کی صورت میں را کا جو زبر ہے جزم میں تبدیل ہو جائے گا، اعطیناک الکوثر. لیلۃ القدر، وف کی صورت میں لیلۃ القدر. قل هو اللہ احد، وف کی صورت میں قل هو اللہ احد. اللہ الصمد، وف کی صورت میں اللہ الصمد. من مسد، وف کی صورت میں من مسد. بدم کذب، وف کی صورت میں بدم کذب. جب بھی مدات والے جو حروف ہیں، ٹھیک ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان کے بعد والے حرف پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ایک سیکنڈ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حروف لین کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اس طرح سے سلام علی ابراہیم، یہاں پہ یا مدہ تھی، یا کے اوپر جزم، ہا کے نیچے زیر، اس کو ہم نے ایک سیکنڈ لمبا کر کے وقف کیا. غاوون، عینین، یہاں پہ یا لین ہے، نون کے اوپر زبر ہے جبکہ یا کے اوپر جزم ہے، لیکن ہم نے اس کو اگر ہم رواں میں پڑھتے ہیں تو عینینی، لیکن جب وقف کریں گے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. عینین. وآمنہم من خوف، یہاں پہ واو لین آ رہی ہے. خوفن، نارمل اگر ہم پڑھتے رواں میں پڑھتے تو خوفن کھینچتے نہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو ہم کھینچ سکتے ہیں اس کو. خوف. وإلیہ متاب، اس کو ہم ایک سیکنڈ لمبا کر کے وقف کریں گے. وہم مہتدون، اس کو بھی ایک سیکنڈ لمبا. الحمد للہ رب العالمین، اس کو بھی ایک سیکنڈ لمبا. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تشدید کی صورت میں بعض لیٹرز کے اوپر ہم سختی سے کام لیں گے. ٹھیک ہے، ہم مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نارملی اس کو وقف کریں گے اذل، فطل، لیکن یہاں پہ واو کے اوپر جب تشدید آ گئی تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو سختی دکھائیں گے. ادو، وی کی ساؤنڈ آئے گی. ادو، روانی میں ادوون، اور وقف کی صورت میں ادو. مستمرن، وقفاً مستمر. والمعتر، وقف کی صورت میں والمعتر. مفر، وقف کی صورت میں مفر. ایدیہن، وقف کی صورت میں یہاں پہ غنہ جو ہے نا اس کو ہم نے شو کرانا ہے. ایدیہن. ٹھیک ہے، یعنی کہ روانی میں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے لیکن ہم نے وقف کی صورت میں بھی غنہ کریں گے ہم. علیہن، وقفاً علیہن. اسی طرح سے صواف، وقفاً صواف. یصلون علی النبی، وقف کی صورت میں یصلون علی النبی.
یہاں پہ کی ساؤنڈ یعنی ویژن، جس طرح ٹیلی ویژن ہوتا ہے نا، اس میں ویژن کی اندر ویج کی ساؤنڈ آتی ہے، تو اس میں بھی وہی والی ساؤنڈ کی ساؤنڈ آئے گی. یصلون علی النبی. اسی طرح ایاک نعبد، یعنی یا کے اوپر اور واؤ کے اوپر جب تشدید ہوگی تو ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی، ان کو سختی سے ہم نے ادا کرنا ہے. اب ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.